अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। उम्मीद करते हैं कि आपका अब तक का जो हफ्ता गुजरा है वो अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरा। कल का दिन रह गया है, कल का दिन भी अच्छा गुजरेगा। प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं हर जुमा, हफ्ता और इतवार रात को 8 बजे से 9 बजे, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो मौजूदा हालात हैं उस पर हम अपने पॉलिटिकल गेस्ट उनकी राय जाने, हिकमत अमली क्या है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उस पर बात करें। किसी भी मसले पर लेकर क्या हुकूमती लाहेअमल होना चाहिए उस पर बात की जाए, जहां पर खामियां हैं उन खामियों को एड्रेस किया जाए, उनकी निशानदेही की जाए और कोशिश की जाए कि उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए। और साथ ही साथ हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करते हैं मुख्तलिफ दिनों में, और उनसे भी हम उनका माहिराना तबसरा जानते हैं हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर और मुल्क में दरपेश मुश्किलात को लेकर। और जब हम मुल्क में दरपेश मुश्किलात की बात कर रहे हैं तो अपोजिशन तो यही कहती है कि जी महंगाई एक बहुत बड़ी मुश्किल है, बेरोजगारी, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो एक मुश्किल है, घरों का वादा किया था लोगों को घर नहीं मिले वो एक मामला है। फिर अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को तरह तरह के नाम दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये फलां 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 है। लेकिन जो असल इशू है, ये मामला तो चलते रहते हैं, वो कोरोना वायरस को लेकर है कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए और उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे जो लोग सामने आ रहे हैं, इन्फेक्टेड लोग सामने आ रहे हैं, उनकी तादाद को कंट्रोल करने के लिए और इस मुश्किल फेज में से गुजरने के लिए कि जिसमें हमारी इकोनॉमी पहले ही बड़ी प्रॉब्लम्स में थी, उसको किसी तरह स्टेबल रखते हुए इस फेज में से निकलना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज के प्रोग्राम में जी हम बात करेंगे भारतीय जारियत को लेकर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल, और इस बार तो हद ही कर दी, और हद ये की कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिस पर DGISPR का ट्वीट भी आया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे UN मिशन की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। मतलब अगर अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों पर, उनके मिशन पर अगर इस तरह से हमला किया जाए तो फिर तो कोई ढकी छुपी बात रह ही नहीं जाती। और पहले भी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, सारी दुनिया को पता है, सिर्फ उस पर एक्ट करने की जरूरत है और दुनिया को यह साबित करने की जरूरत है कि उनके कॉलोफिल में तजाद नहीं है। जो वो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की पूरी दुनिया में बात होती है, लेकिन वहां पर कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो भारत कर रहा है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर नहीं आती, और भारत की हटदर्मी नजर नहीं आती, और भारत की दहशतगर्दी नजर नहीं आती। यस, इंडिया इज अ टेररिस्ट स्टेट, और इस पर हमने हमारी हुकूमत की तरफ से, पाक फौज की तरफ से एक तफसील भी जारी की गई थी, डोसिया दिया गया था और बताया गया था कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ वाकयात में दहशतगर्दी के मुलव्विस है। और हम सन 2014 का वो दिन, वो स्याह दिन हम कैसे भूल सकते हैं कि जब हमारे मासूम बच्चों पर हमला हुआ, और यह दहशतगर्दी का वाकया जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हुआ था, इसके पीछे भी भारत था और भारत ने ये टेररिस्ट एक्टिविटी को कैरी आउट किया। तो इसके अलावा और भी बेशुमार वाकयात हैं। श्रीलंकन टीम का अटैक पाकिस्तान में, और फिर श्रीलंकन टीम के उस अटैक के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी खत्म हो गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिशों के बाद वापसी किसी हद तक मुमकिन हुई है। इस मौजू पर आने से पहले हम अपने गेस्ट से सेनेट के इलेक्शंस पे भी बात करेंगे। सेनेट के इलेक्शंस के जो कि मार्च में होने हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश है कि जी पहले हो जाएं, फरवरी में हो जाएं। शो ऑफ हैंड पर बात हो रही है। ऑपोजिशन की तरफ से एतराजात उठाए गए हैं। ऑपोजिशन का ये कहना है कि जी, बल्कि जब हम कह रहे हैं कि एतराज उठाए गए हैं तो वहां पर जरा मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि जी ठीक है, हमें कोई इस पर एतराज नहीं, कभी कहा जा रहा है कि जी एतराज है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, उनका कहना है कि जी हम इसमें अदालत पर जाएंगे, अदालत में जाएंगे। और अगला लाएअमल क्या होगा ऑपोजिशन का इस एहतजाज में जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ है, और ये जो हमें इत्तफाक और यकजहती नजर आ रही है ऑपोजिशन की, ये कब तक जारी रहेगी, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपने रिस्पेक्टेबल गेस्ट के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में आज प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन किया, अली गौहर बलोच साहब ने कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तब तक हम अपने दीगर मेहमानों से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया JUIF से मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने। किफायतुल्लाह साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। और हुक्मरान जमात PTI से हमें ज्वाइन किया है फिरदौस नईम नकवी साहब ने। फिरदौस साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले फिरदौस नईम नकवी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। गवर्नमेंट की कोशिश के इलेक्शन सेनेट के पहले हो जाएं और शो ऑफ हैंड्स, ये कितना जरूरी है और गवर्नमेंट क्यों ये करने की कोशिश कर रही है? देखिए, बुनियादी तौर सियासत करना हम सबका हक है। ये
کوشش کیا تھی پی ڈی ایم کی، جو ہم کہتے ہیں پاپا ڈیڈی مولوی بچاؤ موومنٹ کی، وہ یہ تھی کہ اور پریشرائز کر رہے تھے کہ ہم استعفے دے دیں گے، اور استعفے دیں گے تو گورنمنٹ گرے گی، تو سینٹ کے الیکشن پوسٹ پون ہوں گے۔ ہم ان استعفوں کو اور آگے لانا چاہ رہے ہیں، چاہو جلدی دے دو ورنہ ہم الیکشن تو جلدی کرا لیں گے۔ اب پہلے تو لاک ڈاؤنز ہونے تھے، لاک ڈاؤن کے بعد اسلام آباد پہ مارچ ہونی تھی، تو وہ مارچ جو ہے وہ اب اس کی تاریخ کا اعلان 31 جنوری کو ہوگا، تو دینا استعفے۔ ہم تو ان سے صرف استعفے بیان کے، ہمیں معلوم ہے کہ آئین میں ہمارے پاس کیا اختیار ہے، 30 دن کا ہے، جو ڈیو ٹھیک ہے ڈیٹ ہے اس کی 30 ڈیز پہلے کر کے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، سینٹ کا ٹینیور پورا ہوگا۔ یہ پریزنٹ سینٹ 3 مارچ تک رہے گی 2021، 11 مارچ سے پہلے اوتھ لینا ہوگا نئی سینٹ کے ممبران کو، اور الیکشن جو ہیں وہ 3 فروری کے بعد کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا پروسیس الیکشن کمیشن طے کرے، لیکن یہ اختیار آئین دیتی ہے کہ اس کی مدت پورے ہونے سے پہلے 30 دن تک پہلے حکومت الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ بھیج سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ایک تو ایشو شو آف ہینڈز، وی نو کہ ایک بنیادی اصول ہے جمہوریت کا کہ تمام صحیح انتخابات جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور فیئر ہونے چاہیے، اس میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے، پیسے کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، پیسہ چلنا نہیں چاہیے، ماضی کی روایات سے ہٹ کے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب پچھلا الیکشن اور اس سے پچھلا الیکشن ہوا تھا، جب کے پی کے ممبران میں، کے پی کے اندر ہمارے کوئی 22-23 ممبران کے اوپر یہ شک تھا کہ انہی نے شاید جی ووٹ 20 کیا ہے۔ لوگ تھے جن کو پھر فارغ کیا گیا تھا جی ہم نے نہیں، 23 کا پہ شک تھا، پھر 20 کو فارغ کیا گیا تھا۔ کوشچن یہ ہے کہ ہم اس دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیوں میں سینٹ کے الیکشن میں نو ہارس ٹریڈنگ، تو ہمارا تو کوئی نیا اسٹینڈ نہیں ہے۔ یہ ساری جماعتیں ایک زبان سے تو یہ کہتی ہیں کہ جی ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ بھائی سب مانتے ہیں کہ اگر آپ آج ایگری کر جائیں ساری جماعتیں کہ ہم سب شو آف ہینڈ چاہتے ہیں، تو آئیں مل کے لکھ دیتے ہیں آئینی ترمیم کہ الیکشن ہوگا، پہلے آپ کلیئر تو ہو جائیں۔ تو اسی لیے اس ایشو کو آج اٹھایا گیا ہے کہ آپ کلیئر ہوئیے کہ آپ چاہتے ٹھیک، کیا لیکن اگر فردوس صاحب اپوزیشن اس پر راضی نہ ہوئی تو کیا پھر بھی آپ یہ آئینی ترمیم کی طرف جائیں گے یا نہیں؟ جی میرے خیال سے ہم نے یہ پرپوز کیا ہے، ہم آئینی ترمیم اس وقت جو ہے پارٹی کیا اسٹریٹجی کرتی ہے، بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ یہ جماعتیں آن ریکارڈ آنی چاہیے کہ ویئر دے اسٹینڈ آن ٹرانسپیرنسی آف الیکشن۔ ایک طرف یہ الیکشن میں کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، جس الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی یہ مخالفت کریں گے تو اٹ ول شو جو ان کے اندر منافقت ہے۔ دیکھیے ایک طرف تاج حیدر صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن جلدی کال کیے جائیں جس کی وجہ سے ڈیٹ ہوئی، دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں، تو ان دونوں میں بھی تو تضاد پایا جاتا ہے نا۔ تو یہ جو ٹھیک ہے پیپلز کھیل کھیل رہی ہے، یہ آپ کے پی ایم ایل این اور مریم نواز کے ساتھ وہ کرے گی کہ جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پچھلی دفعہ جب ان کے دھرنے میں کیا تھا۔ اب تو اس ملک میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اس دن لاہور میں سردی تھی شاید اس کے پیچھے بھی بڑھتی تھی، تو یہ تو ان کا حال ہو گیا، تو یہ بھی نعرہ لگا دیں گے اب، تو ان کے نعروں کے اوپر تو نہیں چلتی نا حکومت۔ بالکل صحیح، آپ پوائنٹ ٹیکن سر۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ کی جماعت کو اعتراض ہے شو آف ہینڈز پر اور پہلے الیکشنز کرانے پر، ایسے ہی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی جب ممبر منتخب ہوتا ہے تو وہ معزز آدمی کہلاتا ہے، جی اسے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کی آزادی ہوتی ہے۔ اس کے لیے آئین نے خفیہ رائے دہی کا اہتمام کیا ہے۔
اگر آپ نے جس آدمی کو ووٹ دینا ہے آپ نے ضمیر کے مطابق دیں اور آپ پر کوئی دباؤ نہ ہو. یہ تو آئین نے اس کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے. ہمارے اس دوست کو یہ شک ہے کہ کوئی لوگ دباؤ ڈالتے ہیں اور رائے تبدیل کرتے ہیں. تو میری رائے یہ کہ وہ جو طاقتور لوگ ہیں آپ تو ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیشہ کے لیے وہی کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک ایسی ریت چلی ہے کہ طاقتور لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا, یہ غریب لوگوں پہ سارا نزلہ آ جاتا ہے. غریب کون ہے سر؟ غریب کا بھی بتائیے گا ذرا, غریب کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بتاتا ہوں سب چیزیں مجھے ذرا اس کو فل سٹاپ تک یا کام تک پہنچنے دیں. ٹھیک. اب آپ نے کہا کہ جی ہم شو آف ہینڈ کریں گے, تو شو آف ہینڈ تو ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا ہے نا, ہاتھ اٹھاؤ, جس طرح وہ بی ڈی کے اندر ہوتا ہے یونین کونسل کے اندر. جی. ان کو ذرا سمجھایا جائے کہ یونین کونسل میں, تحصیل کونسل میں اور سینٹ میں بہت فرق ہے. یہ پورٹفولیو کے اعتبار سے قومی اسمبلی سے بڑا ادارہ ہے. یہاں آپ کیوں اعتماد نہیں کرتے اس پر؟ ایک اور بات بھی بتاؤں, ایک تکنیکی بات ہے, ظاہر فردوس صاحب کو تو علم ہوگا, یہ واحد ووٹ ہے جو قابل انتقال ہے. اس کو ٹرانسفریبل ووٹ کہتے ہیں, اور یہ تمام مہذب دنیا کے اندر ہے. کیا ہوتا ہے؟ پہلی ترجیح ہوتی ہے, دوسری ترجیح ہوتی ہے, تیسری ترجیح ہوتی ہے, یعنی آپ کو 6-7 ترجیحات دینی ہوتی ہے. ان ترجیحات کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اگر میرا امیدوار پسندیدہ اگر وہ مقابلے کی دوڑ سے نکل گیا تو میرا پوائنٹ دوسری ترجیح کو دے دیا جائے. ٹھیک. اور اس طرح ان کو 100 کے 100 پوائنٹ ملتے ہیں. دوسرا موقع یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا امیدوار جیت گیا اور اس سے کچھ پوائنٹ فاضل ہو گئے تو وہ نقطے, وہ پوائنٹ نمبر 2 کو دیے جائیں, نمبر 2 سے زیادہ ہو گئے تو نمبر 3 کو دے دیے جائیں اور نمبر 4 کو دے دیا جائے. اب یہ ایک ٹیکنیکل بیس ہے کہ اس میں قابل انتقال ہوتا ہے. جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے بچوں کی طرح تو آپ ووٹ تو کس طرح منتقل کریں گے؟ سر اعتماد کا فقدان ہے, اور جب قانون سازی ہوتی ہے تو تب بھی یہی ہوتا ہے نا کہ دوز ان فیور آف اٹ ریز یور ہینڈز اور سے آئے. میں اس کو پورا کروں. اب انہوں نے ایسا کرنا ہے کہ ایک ہاتھ اٹھائے, یہ 5 انگلی, یہ پہلی ترجیح ہو گئی, اب ایک انگلی نیچے کر دی, دوسری ترجیح ہو گئی, 2 نیچے کر دی. یار کیا کھیل بنایا ہوا ہے؟ یہ ایک تقدیس ہوتی ہے خفیہ رائے دہی کے لیے. آپ اس تقدیس کا وہ چادر ہٹا رہے ہو اس سے. ایک آدمی پر یہ اعتماد نہیں کر رہے کہ وہ ٹھیک ووٹ استعمال کرتا ہے. اور معاف کیجئے فردوس صاحب, جو لوگ پیسے دے کر کسی کا ووٹ خریدتے ہیں وہ وہی ہیں جن کا الفابیٹ یہ ہے ABCDEFGH, وہ IJK نہیں پڑھتے. تو وہ دو انہی کے گملے ہیں, یہی لوگ کرتے ہیں. اب غلطی بھی خود کرو, خمیازہ بھی اوروں کو دو, ایسا تو نہیں ہوگا. اگر طاقتور لوگ اپنا اثر رسوخ استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہمارے الیکشن ٹھیک ہو جائیں گے. اب دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ یہ جلدی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. بھائی سیاسی بے یقینی ہے, سیاسی بے چینی ہے. اگر ان کو یہ اعتماد ہے کہ اتوار کے دن تک حکومت رہے گی تو یہ اتوار والا کام ہفتے کو نہیں کریں گے. یہ اتوار والا کام اس لیے ہفتے کو کرنا چاہتے ہیں کہ اتوار کو حکومت نہیں ہوگی. نہیں تو آپ نے تو ویسے بھی استعفے دینے ہیں نا مفتی صاحب, آپ سب نے تو ویسے بھی استعفے دینے ہیں. میری بات سنو, میں ابھی ان کی اصلاح کر رہا ہوں. جب مارچ میں حکومت ہے تو آپ کو کیا جلدی ہے بھائی؟ آپ اطمینان سے کرو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادارے محترم ہوتے ہیں, ان کو احترام دینا ہوتا ہے. آپ نے الیکشن کمیشن کا کام خود لے لیا, نیب کا کام خود لے لیا, جیل کا کام خود لے لیا, تو یہ آئین کیوں بنا, ادارے کیوں بنے؟ خوشی ہو رہی ہے مفتی صاحب, یہ تو مریم نواز صاحبہ کا بیان تھا جو آپ سے میں سن رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی سب ایک پیج پر ہیں اور اکٹھے ہی ہیں. علی گور بلوچ صاحب. نہیں, 3 بنیاد پر میں علی, ایک یہ کہ خفیہ رائے دہی ایک مقدس کام ہے, اس کو خراب نہیں کرو. اپنے آدمی پر اعتماد کرو, پیسوں والوں کو دور کرو, وہ آپ کو معلوم ہے. اور یہ ٹرانسفریبل ووٹ ہے, اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب, آپ کی پارٹی شو آف ہینڈز کے حق میں ہے یا مخالفت کر رہی ہے؟ ذرا تھوڑی سی کنفیوژن ہے, کلیئر کر دیجئے. کبھی آواز آتی ہے کہ حق میں نہیں. علی گور بلوچ صاحب, پی ایم ایل این سے سر, میں نے علی گور بلوچ صاحب سے پوچھا. جی علی گور بلوچ صاحب, کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے.
دیکھیں علی ممتاز شکریہ. فردوس صاحب پہلے بات کر رہے تھے, ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی, لیکن مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ حسب روایت ہردہ سرائی کر رہے تھے ہماری لیڈرشپ کے بارے میں اور نون شیپ کے بارے میں, نون لیگ کے بارے میں. گزارش یہ ہے کہ بحث یہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی شو آف ہینڈ کے حق میں ہے یا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ نہ یہ جمہوری طریقہ کے ساتھ منتخب ہوئے, نہ ان کی جو اسمبلی کے اندر ہاؤس چلانے کا طریقہ کار جمہوری ہے, نہ ان کا سینٹ چلانے کا طریقہ کار جمہوری ہے, نہ ان کا طرز حکومت جمہوری ہے. یہ ظاہر ہے آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے. ان کو ووٹ کے تقدس اور ووٹ کی عزت کا نہ احساس ہے اور نہ ان کو علم ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ, مجھے یہ بتائیں علی ممتاز, اگر یہ کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتے تھے یا ان کے خیال میں یہ بات تھی, تو ان کے پاس 2.5 سال تھے. اس 2.5 سال کے ٹائم میں ان کو چاہیے تھا نا کہ یہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیتے, اس پر کوئی ڈسکس کرتے, اس بات کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچاتے. مطلب ہے کہ اگر ہم سے ڈسکس کیا جاتا تو اب کیا دیر ہوگی, اب ڈسکس نہیں ہو سکتا علی گور بلوچ صاحب؟ اب کیا ڈسکس نہیں ہو سکتا؟ اب باقی دیر ڈسکس نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ ہے کہ اب ہم ان کٹ پتلیوں کے ساتھ اتنے شارٹ نوٹس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسرا, ہم یہ ان کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ لوگ الیکشن کے ذریعے نہیں آئے, یہ لوگ سلیکشن کے ذریعے آئے. تو سر یہی تو اس میں تو فائدہ ہے سر قطع کلامی کے لیے معذرت, اس میں آپ کی جماعت کا فائدہ ہے. آپ کی جماعت یہ کہتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشنز میں یہی کچھ ہوا, پھر آپ کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جب الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد آزاد امیدواروں کی خریداری ہوئی اور ان کو جہاز بھر بھر کے لایا گیا. تو اگر شو آف ہینڈ ہوگا تو آپ ہی کا اس میں فائدہ ہے. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے علی ممتاز, ان کو ڈر اس بات کا ہے چونکہ یہ اوپر سے تو کہتے ہیں کہ گھبراہٹ نہیں ہے. گھبراہٹ تو ان کو بہت ہوئی لاہور کے جلسے سے, اور انہوں نے پورے میڈیا پر ایک کمپین لانچ کی کہ یہ تو جلسہ جو تھا ناکام ہو گیا. اگر یہ جلسہ ناکام ہو گیا تو مہربانی کر کے وہ بی بی سی کی جو رپورٹ ہے, جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے, وہ بھی میڈیا کے اوپر مطلب دکھا دی جائے, اور انہوں نے تو دیکھ ہی لی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہ گھبرائے ہوئے ہیں, اب ان کی گھبراہٹ بڑھ گئی ہے, اور اس گھبراہٹ میں ان کو یہ ڈر ہے کہ جو ان کے سیٹس پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو ان کے بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جنہوں نے بجٹ میں اسمبلی کے فلور پر ہر ان کے دوسرے ممبر نے حکومت کے خلاف تقریر کی, حکومت کی پالیسی. علی گور بلوچ صاحب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. I've got your point. میں چاہوں گا کہ ہم وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں, تو آپ کی یہی کہی ہوئی بات میں فردوس صاحب کے سامنے رکھوں گا کہ حکومت کو ہو سکتا ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ جا کر مل بیٹھے ہیں, سیٹنگ ہو چکی ہے, اور اس سیٹنگ کا توڑ یہی ہے کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے جب الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کون کس کی طرف جا رہا ہے اور کون کس کو ووٹ دے رہا ہے. تو وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے, سامنے کھل کر آ جائیں گے, بجائے اس کے بعد میں پھر انویسٹیگیشن وغیرہ کرنی پڑے. وہ اسی بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. فردوس صاحب فوری طور پر آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے علی گور بلوچ صاحب کو اور مفتی کفایت اللہ صاحب کو سن لیا, اور ان کی آپ نے ریزننگ بھی سن لی کہ کس وجہ سے وہ شو آف ہینڈز یا پہلے انتخابات کرانے کے خلاف ہیں. اب اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ڈو یو ایگری کہ جی وٹ دے سے دے ہیو گاٹ سبسٹنس, کہ جیسے کہ علی گور بلوچ صاحب نے کہا کہ جی ہم سے ڈسکس نہیں کیا گیا, اور اب جو ہے وہ اتنا تھوڑا ٹائم پیریڈ رہ گیا ہے کہ اب یہ اتنے ٹائم پیریڈ پہ تو ہم بات نہیں کریں گے, اور ہم ویسے ہی آپ کے خلاف ہو چکے ہیں. اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے اپنی ریزننگ دی ہے. جی فردوس صاحب, فردوس صاحب آپ کو میری آواز جا رہی ہے؟ علی گور صاحب کا تو بڑا سمپل سا ریزن ہے, they don't want to discuss principle. میں کہہ رہا ہوں کہ پرنسپلی تو علی گوہر صاحب یہ فیصلہ کرے نا. جی مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی پلیز, آپ کی آواز آ رہی ہے سر. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر, پلیز کنٹینیو. جی جی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی آ رہی ہے. جی آواز آ رہی؟ ہاں جی, میں یہ کہہ رہا تھا علی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ وہ الیکشن میں شفافیت, میں سمجھ گیا, آپ یہ بتائیے کہ علی گور صاحب الیکشن میں شفافیت لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے. جہاں تک قبلہ صاحب کا بات ہے
تو ان سے کہیں کیا دنیا میں جتنی مہذب قومیں ہیں ان کے لوگ جب ووٹ کرتے ہیں تو ان کا ووٹنگ ریکارڈ ایشوز پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ چاہے وہ آپ برٹش پارلیمنٹ لے لیں، امریکن کانگریس لے لیں، جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر ضمیر کے لحاظ سے ووٹ دیں، لیکن جو ضمیر کی آواز ہے وہ پتہ بھی تو چلے وہ کس ضمیر کی آواز ہے۔ وہ فردوس شمیم نقوی کے ضمیر کی بات ہے کہ مولانا صاحب کے ضمیر کی بات ہے؟ اس کے لیے سیکرٹ بیلٹ ضرور رکھیے، لیکن نام رکھ دیجئے اوپر کہ یہ ایک ریسپانسبل الیکٹڈ ایم پی اے ہے۔ وہ اگر اپنے پارٹی کے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ کے خلاف جاتا ہے تو اس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو ہاکے جائے۔ میں اس کے حق سے نہیں کہتا، وہ ایک سوچنے والا آدمی ہے، وہ سمجھدار آدمی ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک پارٹی کے ٹکٹ سے لڑتا ہے اور اس کے اندر پارٹی کا ووٹ شامل ہے، تو اس کو پارٹی کی نمائندگی صرف کرتے ہوئے اس کو یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے کہ جس پارٹی کے ووٹ کے ذریعے میں الیکشن جیتا ہوں، آج میں اس پارٹی کے اجتماعی فیصلے کو رد کیوں کر رہا ہوں۔ وہ اس کو عوام کو بتانا ہوگا، میڈیا پہ آنا ہوگا، ورنہ اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ اس سے کہ یا تو یہ کہیں کہ وہ آزادانہ طور پہ الیکشن لڑ لے، اتنا نہیں، لیکن پاورفل ساتھ میں آدمی یہ ہے بھی کہنا تھا نا تو وہ مفتی اپنا صاحب کا کر کہ لے۔ جی اس کے اس کے الیکشن ساتھ میں ساتھ پارٹی پہلے کا الیکشنز ووٹ کا کرانے پہ ایک مفتی بڑا صاحب کا کہنا حصہ تھا کہ جی سینٹ کا ایک احترام ہے آج کی تاریخ اور اس احترام کو خاص قائم طور رہنا پہ چاہیے جو آپ پہلے بلوچستان الیکشنز کی کرانا تاریخ۔ چاہ رہے ہیں، اس لیے اس کی مخالفت بھی کی انہوں نے۔ جی فردوس صاحب، سوری، ہم تو سینٹ کے احترام کو کسی طریقے سے مجروح نہیں کر رہے نا۔ سینٹ کا ٹینیور، سینٹ کے یہ آدھے ارکان کا ٹینیور، سینٹ کے ان آدھے ارکان کا ٹینیور 3 مارچ 2021 تک چلے گا۔ یہ لوگ 3 مارچ 2021 تک ووٹ دے سکتے ہیں جس موضوع کو بھی سینٹ میں ڈسکس ہو رہا۔ ہم تو اس کو نہیں کہہ رہے کہ ان کا ٹینیور کم کرو، ان کے احترام میں کیا ہوا۔ ہم تو کہہ رہے الیکشن کا پروسیس آئین اجازت دیتا ہے کہ 30 دن پہلے الیکشن کرائے جا سکتے ہیں۔ اوتھ کس تک کو لیں گے؟ یہ جو 50% سینٹ کے لوگ ہیں، ان کا اوتھ جو ہوگا وہ 11 مارچ کو ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو الیکٹ ہوں گے وہ 11 مارچ سے پہلے فعال نہیں ہوں گے۔ الیکشن 3 فروری سے پہلے نہیں ہو سکتا، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن 3 فروری سے 3 مارچ کے دوران الیکشن ہو سکتا ہے، اور الیکشن 3 مارچ سے زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اور یہ شو بھی آف بات ہینڈز پہ اپنی فردوس جگہ ہے۔ صاحب آپ کو کہیں یہ تو شک تو اس نہیں ہے میں کہ آپ کی اگر اپنی پارٹی کے حکومت کچھ لوگ 3 ایسے ہیں جو فروری کو دوسری الیکشن طرف جا کرا کر لے مل چکے ہیں اور تو ہو سکتا ہے اور وہ وہ دوسری طرف ووٹ خود دیں؟ نہیں کروا سکتی الیکشن کمیشن ہے۔ دیکھیں، یہ آرزو بہت سارے لوگوں کی تھی، انہی نے سینٹ میں دیکھ لیا کہ کس کے لوگ کہاں سے گئے تھے، صدر کے انتخاب میں دیکھ لیا کہاں کے لوگ کہاں گئے تھے۔ اگر یہ صورتحال ہوتی، میں آپ سے قسماً کہہ سکتا ہوں، اور میں سیاسی ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ اسٹریٹ موومنٹ نہیں کرتے، یہ جلسے نہیں کرتے، یہ پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو لاتے۔ پرائم منسٹر پہ نو کانفیڈنس موو لانے سے پہلے یہ اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موو لے کے آتے، اگر ان کے پاس نمبر گیم درست ہوتا۔ ان کو واضح طور پہ پتا ہے کہ ان کے رینکس میں سے ان کے فوج کے بیانیے کے اوپر، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جس طرح توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس بیانیے کے اوپر کہ پنجاب کا ہارٹ لینڈ جو ہے وہ فوجی ہے، ٹھیک وہ اس جی، بات مفتی کی کفایت اللہ صاحب۔ اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہاں کا سیاستدان فوج کے خلاف کوئی بات جی کرے، مفتی اس کفایت سے اللہ کہ صاحب، وہاں کا اوور ٹو یو ہر جی۔ گھر میں 2 فوجی موجود ہیں۔ میری رائے کے مطابق علی ہمارے فردوس صاحب کا بیانیہ تو اپنی حکومت کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ بیچارے تنگ ہیں، وہ فروری سے پہلے کرنا چاہتے ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو، وہ اس شیڈول کو نہیں مان رہے جو شیڈول الیکشن کمیشن دے رہا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس فلاں ڈیٹ سے پہلے نہیں ہوگا اور فلاں ڈیٹ سے پہلے اوتھ نہیں ہوگا۔ جب یہ سب چیزیں اپنے مقام پر ہیں تو آپ کس چیز کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں؟ دیکھو ایک بات تو ہے نا، یہ کہتے ہیں اس سے پہلے نہیں ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پھر آپ پر کیا جلدی ہے، کیا تکلیف ہے؟
देखो इनका और बयानिया फिरदौस साहब का ये काबिल एहतराम है, लेकिन हमारे इमरान खान का तो और बयानिया है। मैं समझा देता हूँ तो इंटरप्रिटेशन के क्या शो ऑफ हैंड। जी फिरदौस साहब की आवाज हमें सही से सुनाई नहीं दे रही है। मुफ्ती साहब, शो ऑफ हैंड्स में आपका फायदा है। साहब का मौकफ ही गलत है ना, फिरदौस साहब का मौकफ गलत है, इसलिए आवाज साथ नहीं दे रही ना। ये बताएं, शो ऑफ हैंड्स में आपका फायदा है मुफ्ती साहब? नहीं, मैं फायदा नुकसान की बात नहीं करता। नहीं, अगर चले आपका फायदा नहीं है ना, अगर आपका जाती फायदा नहीं है, आपका जमात का फायदा ना हो, लेकिन ये चीज तो मुनासिब है, पता चले कि कौन हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होनी चाहिए। देखो एक और नुक्ते की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। 5 उम्मीदवार हैं एक साइड पर हुकूमत के, जिसको मुझे बताया गया है कि आपने उसको वोट देना है। अब मैं समझता हूं कि वो गंदा आदमी या गलत है, मैं एक और को देना चाहता हूं, है वो पार्टी का ही, लेकिन मैं तब्दील करना चाहता हूं, ये मेरा हक है। ये शो ऑफ हैंड से इस तरह करना चाहते हैं, ये हक भी छीनना चाहते हैं। देखो हुकूमत नाकाम है, इनको पता है हमारे एमपीए एमएनए हम पे एतमाद नहीं करेंगे, वो वोट देंगे हमारी मर्जी के खिलाफ। अब उनकी मर्जी को जबरन रोकने के लिए शो ऑफ हैंड बच्चों की तरह करें। स्कूल के जो बच्चे होते हैं, इन्होंने इदारों को तबाह किया है, इदारों को कहते हैं। अब आकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर अपना मकसद हासिल करते हैं। आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है भाई, आराम से रहो, शेड्यूल का इंतजार करो, जिस तरह आइन में लिखा हुआ है। जी अली गौहर बलोच साहब, ये जो नुक्ता है कि शायद हुकूमत को खुद ये खतरा है, ये खौफ है कि उनके अपने लोग कहीं दूसरी तरफ ना मिल गए और इसलिए शो ऑफ हैंड्स कर रहे हैं, तो उस पर फिरदौस साहब का वजन है बात में कि अगर ऐसा होता और आपको मालूम होता कि लोग आपकी तरफ आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, आपके हक में हैं, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में आप लोग देर न करते, आप लीडर ऑफ द हाउस असेंबली पे ये कर चुके होते। नाराज नहीं होना। देखिए अली मुमताज, हमारा वोट ऑफ है कि जो कि ये गवर्नमेंट है, आपके इल्म में है कि ये गवर्नमेंट तो बिसाख खड़ी हुई है और ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है। मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, और वो लोग सिर्फ उस वक्त तक इनके साथ बैठे हैं मजबूरन कि जब तक उनको पता है कि उनको जबरदस्ती उन बेंचों पर, क्योंकि वो बेचारे अपने वोट के जरिए इलेक्ट ही नहीं होकर आए। अगर ये जमहूरी हुकूमत होती तो आपको पता है कि LNG के केस में, जिसमें आपने शायद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर केस बनवा दिया, वो $5 या $4 पे जो है वो डन हुआ था, लेकिन आपको पता है आप इस वक्त $16-17 पे खरीद रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई केस बनाने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में क्लियर कट एक राय दे दी है। चलें ये बताते हैं अली गौहर बलोच साहब, प्रोग्राम कंक्लूड करना है। आपके पास इतने लोग हैं कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकें, अगर ऐसा है तो ये कट डालिए, इससे काम आसान हो जाएगा, मामलात भी चलते रहेंगे, ना सड़कों पे आना पड़ेगा, ना ठंड में ठिठुरती सर्दी में लोगों को आना पड़ेगा और जलसे अटेंड करना पड़ेंगे। जी अली गौहर बलोच साहब, अली इसका जवाब दे देना चाहता हूं। चलें जी आप दे दीजिए। अली गौहर बलोच साहब की ऑडियो में नहीं आ रही है जी। मैं जवाब देना चाहता हूं, उसका फर्ज किफाया हो जाएगा। देखिए आइन में जरूरत है, आपके पास आइन में गुंजाइश ही नहीं है। आप पहले आइन को पढ़ के तो देखें ना कि आइन में आप अमेंडमेंट करें और शो ऑफ हैंड करें। अगर आपके जी बिल्कुल अमेंडमेंट से ही होगा। जी एक जुमला जी मुफ्ती साहब, प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है जी। मैं नो कॉन्फिडेंस के हक में हूं, लेकिन एक शर्त के साथ, वो आप मुझे तसल्ली दे रहे हैं, क्या वर्दी वाले उस नो ऑफ कॉन्फिडेंस पे अपना दबाव नहीं डालेंगे? अगर वो दबाव डालते हैं तो इनको रोकना चाहिए ना। तो आप मुझे वो रास्ता क्यों बताते हैं जो पहले आजमाया हुए वो गलत है? अब हम अवामी स्ट्रीट पावर से आएंगे और इंशाअल्लाह इनको कुर्सी से उतारेंगे। ये नाजायज हुकूमत है, इनको हक हुक्मरानी का इख्तियार नहीं है। इंशाअल्लाह कौम को आजादी की तरफ जाना होगा और हमारी तारीख कामयाबी की ये मार्च मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं है आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया, जल्दी करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, फिरदौस साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने यूएन मिशन पर जो भारतीय जारियत हुई, जो आज़ाद कश्मीर में यूएन मिशन की गाड़ी पर फायरिंग हुई, इस पर भी हमने बात करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है इस पर बात नहीं हो सकी। लेकिन इंशाल्लाह इन द कमिंग प्रोग्राम्स विल बी डिस्कसिंग इट। गो कि हमने इसके प्रोग्राम के आगाज में इसको कंडेम किया है,
and we will always be condemning it because this is terrorism and nothing else. There's only just one word for it, and that is it's a terrorist activity. مجھے ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.